والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، اولیاء ملت کے طلبگاروں، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا یعنی ہم سب کے آقا، مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار، احمد مجتبی جناب حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور کی طرف لو لگا کر ایک بار جھوم کر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و قریبنا و مرشدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، ہماری بستی کے ائمہ حضرات، نقیب اہل سنت حافظ و قاری سلیم رضا صاحب تحسینی، جملہ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کافی دیر میں آپ کو بتاؤں، میں کباب کے اندر گوشت ہی کھلانے کی کوشش کروں گا اور وقت سے پہلے اپنے ٹائم کو ختم کروں گا، اس لیے کہ آج شب برات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سینوں سے کینہ نکال کر نبی کا مدینہ بنا دے، اور ادھر ادھر جو ہمارے بزرگ گھوم رہے ہیں بیٹھ جائیے، اور انشاءاللہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے 29ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ہم چاہے دھیرے سے پکارے، چاہے زور سے پکارے، اللہ تو ہمارے دلوں کی قبول فرماتا ہے۔ ہم چاہے دھیرے سے پکارے، چاہے زور سے پکارے، اللہ تو ہمارے دلوں کی سنتا ہے۔ اس کے تحت تھوڑی گفتگو ہوگی، اور ہمارے نقیب اہل سنت سلیم رضا صاحب تحسینی نے نبی نعت پڑھی ہے۔ اتنا مہین تو ہمارا آواز ہے نہیں، لیکن پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اکثر میں ابھی مغرب بعد بھی میں نے وہ نعت پڑھی ہے، لیکن جو دو اشعار میں اکثر پڑھتا تھا، مدینۃ الاولیاء بدایوں شریف میں رہتا ہوں اور چھوٹے بڑے سرکار کے ٹکڑے کھاتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے سن 4 میں نے دعائیں کی تھی، سرکار ہم آپ کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے وہاں ہمیں جگہ دی، اور ایسی جگہ دی ہے کہ فرید پور کی سرزمین سے خالد رضا نوری کے نام سے بڑے بڑے بزرگ وہاں اس فقیر کو یاد کرتے ہیں۔ اور حضرات، آپ اس بات کی تہیہ کر لیں، عزت کرانے سے پہلے آدمی اپنے دل میں عزت کرنا سیکھے، اور جب ہم آپ کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں عزت ملتی نظر آئے گی، اور ہمیشہ ایک دوسرے کو بڑا جانے، یہی ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرنے کے اللہ ہمیں راہ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ حضرات، تو جو ادھر ادھر کھڑے ہیں، کچھ بزرگ لوگ ادھر ادھر گئے ہیں،
جو آگے آ جائیں، اور میں اس میں تذکرہ بابا فرید کا بھی آئے گا، اس میں تذکرہ وفاداروں کا بھی آئے گا، اس میں تذکرہ بے وفاؤں کا بھی آئے گا، اس میں تذکرہ رونے والوں کا بھی آئے گا۔ وقت کے اندر یہ محفل، یہ شامیانہ لگانا، یہ نوجوان گھوم رہے تھے، کل میں نے دیکھا تھا یہ نوجوان بیچارے چندہ کر رہے تھے، چندے کے تعلق سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے، پورے حوالے دلیل کے ساتھ میں ہوگا۔ اور حضرات یہ چندہ، یہ شامیانہ لگانا، یہ روشنی قبرستان میں کرنا، اصل آبادی میں بیٹھے ہو، نقل آبادی میں نہیں، یہ اصل آبادی ہے۔ یہ پنڈال کا لگانا، یہ آئمہ کا بلانا، یہ ذکر کرانا، یہ درود و سلام پڑھوانا، یہ کل قیامت کے دن جہنم کی قریب دیوار بن کے کھڑا۔ تو دو شعر سماعت کیجئے۔ وہ بار بار یاد زمانہ کریں گے ہمیں، وہ بار بار یاد زمانہ کریں گے ہمیں، وہ بار بار زمانہ کریں گے ہم سے یہ کب کہا تھا کہ پردہ کریں گے ہم سے یہ کب کہا تھا کہ پردہ کریں گے وہ بار بار یاد زمانہ کریں گے اپنی لحد میں شمع محمد میاں سے محمد میاں قادری ماریرہ شریف کی آخری قطب گزرے ہیں، جو 7 قطب اس گنبد کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ اپنی لحد میں شمع اپنی لغت میں شمع محمد میاں سے نوری میاں کے نور سے چمکا کریں گے نوری میاں کے نور سے چمکا کریں گے ہم سے یہ کب کہا تھا کہ پردہ کریں گے تڑم کے بولیے سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ اب 2-3 شعر اور سن لیجئے، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ تڑپ کے بولیے یا رسول اللہ۔ کاش ہم کو مل جائے نوکری مدینے کی، کاش ہم کو مل جائے نوکری مدینے کی، کاش ہم کو مل جائے نوکری مدینے کی، تاکہ ہم کو مل جائے زندگی مدینے کی، تاکہ ہم کو مل جائے زندگی مدینے کی۔ اور جو پائے نبی پہنا جب اویس قرنی نے، جو پائے نبی پہنا جب اویس قرنی نے، جو پائے نبی پہنا جب اویس
کرانی نے دل میں ان کے بستی تھی دل لگی مدینے کی دل میں ان کے بستی تھی دل لگی مدینے کی کاش مجھ کو مل جائے اور آخری سے سنیے جن کو آقا بلوائے وہ ادھر پہ پہنچے گا جن کو آقا بلوائے وہ ادھر پہ پہنچے گا اور دولت سے نہیں ملتی حاضری مدینے کی دولت سے نہیں ملتی حاضری مدینے کی کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے کی طرف کے بولیے سبحان اللہ حضرات جو آیت کریمہ پڑھی فاسروا قولکم وجہدوا بہ انہ علیم بذات الصدور ہم چاہیں دھیرے سے پکارے چاہیں زور سے پکارے اللہ تو دلوں کی سنتا ہے کافی دیر سے ہماری نوری بڑی مسجد کی امام صاحب ماشاءاللہ بول رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے توفیق عطا کرے ممبر رسول ہے یہ ممبر رسول اس لیے سجایا جاتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے اور اس پہ ہمیشہ یہ اہتمام رکھنا چاہیے احترام رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ کس طریقے سے اس ممبر کی تعظیم کریں اور آنے والے کا استقبال بھی ایک عبادت ہوتا ہے اور ہم سنا رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے جہاں پر ولیوں کا ذکر ہوتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں جہاں پر نبی کا ذکر ہوتا ہے وہ وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے مجھے بات یاد آ گئی نوجوان جب چندہ مانگ رہے تھے گلی گلی گھوم رہے تھے وہ اپنے باپ کے لیے نہیں مانگ رہے تھے رسول پاک کے لیے مانگ رہے تھے رسول پاک کے لیے توجہ سے تھوڑے وقت میں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم آپ کے لیے کباب میں ہڈی بن جائیں لیکن تھوڑے سے وقت میں تھوڑے سے پیاسے ہو کر چلے جانا میں اس کا تذکرہ سناتا چلتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق ہے آج انہوں نے ویسے اپنی کی محبت میں یہ شامیانے لگائے ہیں یہ اصلی بستی کے اندر ہمارے آپ کے عزیز و اقارب اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں ہماری نظروں کے آگے 18,000 سے زیادہ پردے پڑے ہیں ہماری نظریں مٹی کی قبریں دیکھتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وفادار ہو کے قبر میں آ ہم تیری قبر کو جنت کی کیاری بنا ہم تیری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیں گے اور یہی وہ قبر کا حصہ ہے جہاں سے جنت المولا دکھتا ہے یہی وہ قبر کا حصہ ہے جہاں سے گنبد خضرا دکھتا ہے حضرات توجہ اس بات پہ دیجئے آج نوجوان گلیوں میں گھومتا ہے کہتا میں ویسے کرنے کی محبت میں کر رہا ہوں یہ روشنی بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے بچوں نے یہ انتظام میں نے پہلی بار دیکھا ہے اور شب برات بھی 10 سال میں پہلی بار فرید پور میں کر رہا ہوں میرے بھائیوں اس بات پر یہ دعوت وسیلہ تمہارا تھا حقیقت میں قبرستان والوں نے دعوت دی ہے آ جاؤ اور مصطفیٰ کا ذکر کر کے ہماری قبر میں جنتی پھول بن سبحان اللہ واہ
ہوتا ہے جب پھول جنت کے برستے ہیں ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں اور ان کی روحیں جب خوش ہوگی تو دعاؤں میں کہا جائے گا مولا ان کی تو بخشش فرما ان کے صدقے ہماری سبحان اللہ سبحان اللہ واہ اسی کے تذکرے کے ساتھ ایک دیوانہ ہے گلی گلی گھومتا ہے کہتا ہمیں صدیق اکبر کا صدقہ دے دو صدیق اکبر کا صدقہ دے دو ہر طریقے کے لوگ ہر گلی میں ہوتے ہیں ایک سا نہیں ہوتا کبھی تو زبان پہ لہجہ محبت کا ہوگا سینے میں اس کے کینہ ہوگا ارے بے خبر اگر کینہ سینے میں بھرا ہے تو یہ تیرا ہم تو نہیں دھو پائیں گے جہنم کی آگ دھو دے گی بے شک لیکن وہ دشمن ابو بکر صدیق اس نے بلایا ابو بکر صدیق کا نام سنا اور بلانے کے بعد میں اندر بلایا اور بلا کر کہا کیا کہتا ہے کہا میں ابو بکر صدیق کا صدقہ مانگ رہا ہوں اس فقیر کو بلایا جو ابو بکر صدیق کے نام پر بدن مصطفیٰ سجانے کے لیے گلیوں میں چکر لگا رہا تھا جب بلایا اور چھری کو نکال کر اس کی زبان کو نکالا اور کاٹ کر ہتھیلی پہ رکھ دیا اور کہا لے جا صدیق اکبر کا صدقہ سبحان اللہ کہا لے جا صدیق اکبر کا صدقہ اب وہ زبان روتا وہ زبان کے لیے وہ فقیر آتا ہے جو اپنے ہاتھوں میں پیسہ ان کے نام سے لے رہا تھا اب آتا ہے گھر منہ سے خون نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد میں اپنی چارپائی پہ لیٹتا ہے ارے نادان تو کسی کے باپ کا عاشق نہیں تھا ابو بکر صدیق کا عاشق نبی فرماتے ہیں میں نے پورے امت محمدی اپنی امت کا حق ادا کر دیا ابو بکر تیرا حق ادا نہ کر پایا تیرا حق ادا نہیں کر پایا حضرات وہ اب بستر پہ لیٹتا ہے اور لیٹنے کے بعد میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لا کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے خاندان کو آواز نہیں لگائی اس کو آواز لگائی ہے جس کے یہاں سے طاقت بن کر نکلتی ہے اس کے یہاں آواز لگائی جس کے یہاں سے طاقت جبریل کو ملتی ہے اس کو طاقت لگائی جس کے یہاں سے طاقت میکائیل کو ملتی ہے اس کے یہاں طاقت آواز لگائی جس کے یہاں سے طاقت و قوت و عظمت و بلندی کائنات کو ملتی ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ روتے روتے زبان کے ہاتھ رکھ زبان ہاتھ پہ رکھی ہے اور زبان جب ہاتھ پہ رکھی ہے آنکھوں میں نیند آ گئی زبان منہ سے خون نکل رہا ہے میرے مصطفیٰ ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لے کر اس غریب کے گھر تشریف لے آئے سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کاش کہ اللہ میرے نبی ہمارے آپ کی خواب میں بھی تشریف لے سبحان اللہ ہمارے آپ کے یہاں بھی تشریف لے آئے اور ہماری آپ کی تقدیر چمک اٹھے تشریف لائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا حال ہے عرض کی یا رسول اللہ دشمن نے زبان کو کاٹ دیا ابو بکر صدیق کی محبت میں مانگ رہا تھا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ طاقت میری بارگاہ سے تجھے ملی ہے عرض کی سرکار عرض میرے ابو بکر صدیق نے فرمایا زبان کدھر ہے زبان کو اٹھایا بسم اللہ شریف کو پڑھا کر منہ کھولو منہ کو جب اس نے کھولا زبان کو اندر بڑھایا زبان ٹھیک ہو گئی میرے مصطفیٰ کے دیوانے نے زبان کو ٹھیک کر دیا اور میرے مصطفیٰ نے ایک نورانی چادر عطا فرمائی بے شک سبحان اللہ اور میرے نبی تشریف لے گئے صبح کو بیدار ہوا وہ نوری چادر کو چومتا ہے اور خوشبو سے اپنے گھر کو معطر دیکھتا ہے اور جب اپنے سینے سے لگا کر چادر کو لاتا ہے دیوانوں چندہ مانگنے میں شرم نہ کیا کرو محفلیں سجایا کرو اس لیے یہ بزرگوں سے ثابت ہے میرے بھائیو اب وہی دیوانہ پھر صبح کو اسی گلی میں آتا ہے اور اسی دروازے پہ آتا ہے وہ
وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے کہ یہ تو کل والا ہی فقیر ہے، یہ کل والا ہی ہے۔ حضرات جب کہا تجھے اتنی جلدی کس چیز نے ٹھیک کر دیا ہے، کیا تجھے میرے دروازے پر آتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ دیوانہ کہنے لگا جس جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جس سے رب راضی ہوتا ہے اس سے سب راضی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں آیا۔ تو دشمن کہنے لگا پھر زبان کیسے ٹھیک ہو گئی؟ وہ ارشاد کہنے لگا یہ زبان کسی کے باپ نے ٹھیک نہیں کی ہے، اس نے ٹھیک کی ہے جس کے گھر سے شفا بن کے نکلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ جو دشمن کہنے لگا کیوں آ گیا؟ دیوانہ کہنے لگا ارے میں بھیک لینے نہیں آیا بلکہ اس لیے آیا ہوں، ارے ایک مرتبہ اور زبان کو کاٹ دے تاکہ نبی ایک بار اور آ جائے اور ایک نوری چادر اور عطا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیوانے مانگ رہے تھے، بہت اچھی بات ہے، اللہ ہر دیوانے کے دل میں نبی کا مدینہ بنا دے، ایسے ہی خوشنمائی مسئلہ رکھے رہے اور سجاتے رہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اب اس رات کے دن اور رات کے اندر صدقات کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی مدد کرنا اور آپس میں اتحاد و محبت کی بات کرنا۔ اب چلیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جب چلہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور معین الدین چشتی غریب نواز ہند جب دہلی تشریف لاتے ہیں، قطب الاقطاب آپ کی تمام چابیوں کے مالک چلے میں بیٹھے ہیں بابا فرید مسعود گنج شکر اجودھنی علیہ رحمت و رضوان۔ آتے ہی آتے میرے خواجہ نے فرمایا میرا فرید کہاں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آتے فرمایا قطب الدین میرا فرید کہاں ہے؟ اور جسے خواجہ میرا کہہ دے اس کا بیڑا پار۔ واہ سبحان اللہ۔ میرا فرید کہاں ہے؟ جب قطب الاقطاب نے یہ الفاظ خواجہ پاک کی زبان ولایت سے سنے، عرض کی سرکار وہ تو چلے میں بیٹھے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، سارے لوگ غریب نواز کے پاس جاتے ہیں، میرا خواجہ بابا فرید کے پاس آتا ہے، اور جب دیکھا دیکھا کہ چلے میں بیٹھے ہیں، اٹھنے کی دادا پیر کی محبت میں اٹھنے کی طاقت لگائی تھی کہ گر گئے۔ میرے خواجہ نے جب دست ولایت سے بابا فرید کے دست جب ہاتھ کو پکڑا اور ارشاد فرمایا فرید اٹھ جا، جسے معین الدین اٹھاتا ہے اسے کوئی گرانے والا پیدا۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن شب برات، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ حضرات جب آپ نے قطب الاقطاب کو سب کچھ عطا فرمایا، بابا فرید علیہ رحمہ پاک وطن کی سرزمین پر لوگوں کو کھلا پلا رہے ہیں، لنگر چل رہا ہے، سب لوگ کھا کھا کر جاتے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنی جھولی میں کچھ لیے جا رہی ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ اے لوگوں، گھرانے کے اندر جب کھانا بنتا ہے غریبوں کی دعوتیں کرنا چاہیے، مدرسے کے بچوں کو بلا کر کھلانا چاہیے، علماء کی دعوت کرے۔ لوگ کہیں گے یہ اپنے اسٹاف کی بات کرتے ہیں۔ سنو سنو، جب ان کو جب بلایا جائے گا یہ مصطفیٰ کی بات کریں گے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرات جب ایک بچی ہے جھولی میں کچھ لیے جا رہی ہے، توجہ دیجئے، جھولی میں کچھ لیے جا رہی ہے، بابا فرید اپنے غلاموں کو کھلا رہے ہیں، لنگر کھلایا جا رہا ہے، غریب نواز کا صدقہ لٹ رہا ہے۔
तमाम के तमाम लोग खा कर जाते हैं, लेकिन वो बच्ची अपनी झोली में कुछ लिए जा रही है। बाबा फरीद ने उस बच्ची को बुलाया और कहा, बेटी इस झोली में क्या है? अर्ज करने लगी, हुजूर ये ना पूछिए क्या है, ये ना पूछिए। आपने फरमाया, नहीं बेटी बताओ तो तुम्हारी झोली में क्या है। आपने जब ये बार बार कहा, बच्ची की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगी। और रोने के बाद में बाबा फरीद ने जब उस छोटी से बच्ची के आंसुओं को देखा और आंसुओं को देखने के बाद इरशाद फरमाया, बेटी बताओ तो क्या है? अर्ज़ की, सरकार मुझसे बड़ा मेरा भाई है जो 8 दिन से भूखा है और कई दिन से हमारे घर का चूल्हा नहीं जला है। ये घूर पे पड़ी हुई एक मरी हुई चिड़िया है जो कई दिन से मरी पड़ी थी। इस चिड़िया के लिए मैंने अपनी झोली में रखा है, घर ले जाऊंगी। कई दिन से मेरा भाई बीमार है, काफी दिन गुजर चुके हैं और काफी दिनों से मेरा भाई भूख की शिद्दत में परेशान है। इस चिड़िया को अपनी झोली में ले जा रही हो, इसको भून कर अपने भाई को इसका गोश्त खिलाऊंगी ताकि उसके बदन में रूह सही हो जाए, उसकी सांसें अच्छी आने लगे। बाबा फरीद ने जब उस बच्ची की आवाज को जब सुना और सुनने के बाद में कुतुबुल अक़ताब का लाजिला अल्लाहु अकबर, बाबा फरीद के आंखों में आंसू आ गए। जमाने के लोग फरीद के खान निकाह से कहा कर जाते हैं और वो बच्चा बीमार है। जब ये देखा और आपकी आंखों में आंसू आ गए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब अल्लाह का वली जब नजर डालता है तो दुनिया ही नहीं बल्कि दोनों जहान बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। बच्ची की बातों को देखा, बाबा फरीद की चीख निकल जाती है, चेहरा तब्दील होने लगा। मेरे भाई को उसके बाद में उस बच्ची को बुलाया और बुलाने के बाद में मेरे बाबा फरीद उसके घर तशरीफ ले जाते हैं। देखा भाई हिचकियां ले रहा है, अल्लाहु अकबर। मेरे बाबा फरीद ने अपने खादिमों से फरमाया, जाओ इसके घर की देखभाल करो। बताने का मकसद ये है, ये शबे बारात है। इस शबे बारात के अंदर हमारे अजीज व अकारिब जो दुनिया से जा चुके हैं तो हमारे लिए अर्ज करते हैं, हमारे नाम से सदका करो, हमारे नाम से गरीबों को खिलाओ, हमारे नाम से बेवाओं का ख्याल करो, हमारे नाम से मस्जिद और मदरसों की खिदमत करो ताकि अल्लाह हमारे दर्जात को बुलंद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं आज इस रंग की कतली बनेगी, उस रंग की कतलियां बनेगी, आज ये बनाओ वो बनाओ। मेरे भाइयों, जब हम इंतजाम करते हैं तो अपने घर में करते हैं और उस दिन ये ख्याल ना रखो दिल के अंदर कि हमारे घर में बहुत अच्छी चीजें बहुत ज्यादा बन गई। नहीं, बल्कि ये अंदर रखो, इसको हमारा कोई मोमिन भाई खा ले ताकि ये फातिहा हमारी मकबूल हो जाए, गरीब खा ले ताकि दर्जात बुलंद हो जाए, ताकि हमारे दिलों में सुरूर पैदा हो जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अब सुनिए, आज के दौर का माहौल है, थोड़ा बीच बीच में कड़वा निकलता जाता है, क्योंकि खरबूजे सब मीठे खाओगे तो कहीं पे कड़वा उसे फेंका थोड़ी नहीं जाएगा, उसे भी इस्तेमाल किया जाएगा। हजरात, अल्लाह का मुकद्दस वली है, लोगों की खिदमत कर रहा है, लेकिन आवाज अच्छा नहीं है। हमारे हाफिज अशफाकुल हक तहसीनी साहब अक्सर लोगों को टाइम दे देते हैं, अपना टाइम देते हैं। ये कोई मुंह की मुंहसोफी नहीं है, लोग इस बात के गवाह हैं। लेकिन वो अल्लाह के वली के पास दो कारी आते हैं और आने के बाद कहते हैं, अपने दिलों में ये सोचते हैं हमारा आवाज अच्छा है, हमारे अंदर इल्म है, हम शानदार पढ़ना जानते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के वली के पास में। लेकिन सुनिए, जब आलिम की बारगाह में जाओ तो अपनी ज़बान को संभाल कर जाओ, और जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो अपने दिल को संभाल कर जाओ। यहाँ पर ज़बान पकड़ जाएगी, वहाँ पर दिल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब गए आपने बहुत इंतजामात किया और इंतजामात करने के बाद में
ان کے دلوں میں یہ بات دوڑنے لگی ہماری آوازیں اچھی ہیں، ہم اچھا پڑھنا جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب یہ دلوں میں گزرا، لیکن ہم اور آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہزاروں غلطیاں اس نماز میں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میں جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے۔ اور حضرات جب محبت کے ساتھ عرض کرے، جھولی میں پھیلا کر دعا کرے، اے اللہ اس میں جنت کی، اس میں بلندی کی، اس میں دونوں جہان کی نعمتوں کی، اپنے محبوب کے صدقے اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ ولی کے بعد بیٹھے، انتظامات ہوئے، سب انتظامات ناشتہ وغیرہ کھانا ہوا، رات کو رکے ہیں، اللہ کا ولی اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا ہے، لیکن وہ دونوں قاری اٹھے، اور قاری اٹھنے کے بعد میں ندی میں نہانے پہنچے، اور نہانے لگے، کپڑوں کو نکال کر باہر رکھ دیا، اور باہر ایک شیر آیا اور ان کے کپڑوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور شیر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جب نکلے تو ہم شکار کریں، یہ نکلے تو ہم شکار کریں، اللہ اکبر۔ لیکن وہ دونوں قاری اب پانی میں سے نہیں نکل رہے ہیں، اور اپنے کپڑوں کو شیر کے انتظار میں ہے کہ یہ جائے تو ہم اپنے کپڑوں کو پہن کر جائیں۔ ادھر اللہ کی ولی نے اپنے خانقاہ میں ان دونوں مہمانوں کا انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد میں کسی کہنے والے نے کہا حضور آپ کے 2 مہمان ندی میں ہے، اور باہر شیر بیٹھا ہے، کپڑوں پہ بیٹھا ہے، وہ نکل نہیں رہے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کے ولی نے جب ان الفاظوں کو سنا فوراً جلال آ جاتا ہے، اور جلال آنے کے بعد میں اپنے خانقاہ سے اٹھ کر ندی کی طرف جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں شیر کا کان پکڑ کر ایک تھپڑ مارتے ہیں، اور کہا بے خبر تجھے پتہ نہیں ہے یہ اللہ کے محبوب کے محبوب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلا جاتا ہے، شیر چلا جاتا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ دونوں نکل کر کپڑا پہن لو، کپڑے پہنے، اور جب وہ دونوں گھر آئے ناشتہ کرنے کے بعد میں اللہ کے ولی نے فرمایا جن کی آوازیں اچھی ہوتی ہیں وہ شیر سے ڈرا کرتے ہیں، اور جن کی آوازیں اچھی نہیں ہوتی شیر ان سے ڈرا کرتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اپنے دل کے اندر ان باتوں کو نکال کر ان کو بسا کر نہیں، اسی کا نام کینہ ہے۔ حضرات مصطفیٰ جس کو چاہتے ہیں اس سے اتنا بلوا لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں قبول فرما لیتے ہیں۔ ہمارا آپ کا تو وسیلہ ہے، کرم حقیقت میں مصطفیٰ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ کا ہے۔ زیادہ تر دیکھا گیا ہے لوگ حسد کی دنیا میں مبتلا ہے، تمہیں پتا بھی نہیں ہے کہ سینہ یقینے سے پاک کیسے ہوگا۔ میرے بھائیو دو روزہ زندگی ہے، ایک دن ہمیں اور آپ کو قبر میں آنا ہے، ایک دن ہمیں اور آپ کو قبر کا کونا بسانا ہے۔ کس سے برائی کرنا اور کس کی باتیں لینا، دین کی اگر بات ہے تو کھلے عام کہو، اور اگر دنیا کی کوئی بات ہے تو اس میں کینہ بسانے کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، اے میرے مولا جو میری تقدیر میں ہے اپنے محبوب کے صدقے میں، ویسے قرنی کے صدقے میں، اور جو تیرے بندے اور تیری جو بندیاں جن کو روزہ رکھتی ہے اور دن رات کو روتے ہیں یہ حضرات، اور روتے ہیں ان آنسوؤں کے لیے جبریل اپنے پیالے میں بھرتے ہیں، پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری بگڑیاں بنا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے آپ کے سینوں سے کینہ نکال دے۔ حضرات دل کے اندر بڑا ہونے سے بڑا نہیں ہوتا، اپنے دوسرے کی موصوفی سے بڑا نہیں ہوتا، جسے رب کائنات اٹھاتا ہے۔ ارے اللہ فرماتا ہے میرا ولی، میرے ولی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ ارے جسے اللہ کا ولی اٹھا دیتا ہے اسے کوئی گرانے والا پیدا نہیں ہوتا۔ جب بھی بیٹھو، جب بھی کہیں جاؤ،
मोहब्बत व अकीदत के साथ महफिल को कबूलियत की दुआएं करो। और सो लोग इधर उधर जा रहे हैं वो ना जाए, इसलिए अल्लाह इन सबकी बख्शिश कर दे, इन सबके सदके हमारी मगफिरत कर दे, जिंदगी बाखैर रहे तो इंशाअल्लाह फिर कभी आपको सुनाएंगे। पहली मर्तबा शबे बारात 10 साल में फरीदपुर की सरजमीन पर करने को मिली है। हम छोटे बड़े सरकार के कदमों में, ताजुल फऊल के कदमों में मनाते हैं और परवरदिगारे आलम हर मोमिनीन मोमिनात को एक दिन मदीनतुल मुनव्वरा में शबे बारात मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी आपकी झोली में अजमत व बुलंदी और शानो बुलंदी की भी अता फरमाए। जमीन से उगने वाली, आसमान से नाजिल होने वाली तमाम बुरी बलिया फास महफूज फरमाए। वासिरु क़ौलकुम अवजहरु बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। हम चाहे देर से पुकारे, हम चाहे जोर से पुकारे, चाहे धीरे से पुकारे, अल्लाह तो दिलों की सुनता है। और मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का तीर हमारी ज़बान पे नहीं, हमारी आंखों पे नहीं, हमारे हाथों पे नहीं, बल्कि हमारे दिलों पे छुटता है। और दिल के अंदर ये सोच लेना चाहिए कि मेरा रब्बे कदीर हमारे दिलों के हाल से बाखबर है, हमारे दिलों की आहों को जानता है, हमारे दिलों की तलब को जानता है। और दुआएं करना चाहिए, मौला हमारी भी बिगड़ियां बना दे, हमें भी बुलंदियां अता फरमा। आलम इस्लाम में तमाम मोमिनीन मोमिनात को बुलंदी आमीन आमीन आमीन। रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या मौला जो हमने अच्छा और सच्चा बोला हो, परवरदिगारे आलम उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो कसर से गलतियां हो गई हो, मौला अपने महबूब की नालैन शरीफ के सदके में माफ फरमाए। और मौला हमारे कस्बा फरीदपुर के अंदर जो भी मज़ारात हैं, जो भी कब्रिस्तान है, जो मोमिनीन मोमिनात दुनिया से ईमान की हालत में गए हैं, उन सब की रूहों को दरूद और सलाम का, कलाम मुक़द्दसा का इस महफिल का सवाब पहुँचाए। उनकी कब्रों को जन्नत की क्यारी बनाए, उनकी बख्शिश फरमाए, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और विरद कीजिए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।